آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان معیشت کی رپورٹ کارڈ، جسے پاکستان اکنامک سروے بھی کہا جاتا ہے، قوم کے سامنے رکھی۔ یقین دلایا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مگر اس اکنامک رپورٹ میں، اس سروے میں جگہ جگہ سرخ دائرے نظر آ رہے ہیں۔ کلیدی اکنامک پرفارمنس کے لحاظ سے تشویشناک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یعنی ترقی کی رفتار اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس واضح طور پہ اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ پاکستان کی زرعی پیداوار کم سے کم ہوتی نظر آئی ہے۔ ایف بی آر اپنے ٹیکس ٹارگٹس کی تکمیل میں ناکام نظر آیا ہے، اور بے شک پاکستان میں ایک بار پھر بیرونی سرمایہ کاری برائے نام رہی ہے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے اور یہ وہ معاشی گارڈ ہے جس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ پاکستان اپنی معیشت کے سالانہ امتحان میں بمشکل گریس مارکس کے ساتھ پاس ہوتا نظر آیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ملک کی جی ڈی پی گروتھ 4.2% کے ٹارگٹ کے مقابلے میں صرف 3.7% رہی۔ اگرچہ یہ گزشتہ سال کی 3.2% گروتھ سے بہتر ہے، تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں ہر سال لاکھوں نوجوان لیبر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، 3.7% گروتھ روزگار پیدا کرنے کے لیے، جابز پیدا کرنے اور غربت کو کم کرنے کے لیے انتہائی ناکافی ہے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف حکومت کے گزشتہ 4 سالوں میں اوسط جی ڈی پی گروتھ صرف 2% ہی رہی ہے، 4 سال سے، یعنی پاکستان آج تک اس گروتھ ٹریپ سے باہر نہیں نکل سکا ہے جس نے کئی سالوں سے انویسٹمنٹ، روزگار اور پیداواری صلاحیت کو محدود کر رکھا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس کی کارکردگی بھی تشویشناک نظر آئی ہے۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے اور یہ ایک بڑا سرخ دائرہ ہے۔ حکومت کے دعووں کے باوجود موجودہ مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں ایکسپورٹ صرف 227.91 بلین ڈالر تک پہنچ سکی، جو اینول 32.8 بلین ڈالر کے ٹارگٹ سے 4.8 بلین ڈالر کم رہی ہے، کافی کمی رہی ہے۔ کنسرن کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس تقریباً 20 سال سے 25 سے 30 ارب ڈالر کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں ہو سکے۔ آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ 40 ارب ڈالر کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں۔ پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کماتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے۔ نتیجتاً کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں، یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں، یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں، یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت کا احسن اقبال صاحب کا اڑان پاکستان پروگرام کے تحت فائنینشیل ایئر 29 یعنی اب سے 3 سال تک ایکسپورٹ کو 60 بلین ڈالر تک لے جانے کا ٹارگٹ ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں ایکسپورٹس 30 بلین ڈالر کی حد نہیں پار کر سکی، تو کیا آئندہ 3 سالوں میں انہیں دگنا کیا جا سکے گا تو کیسے؟ انویسٹمنٹ کے محاذ پر بھی صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ جولائی تا اپریل ایف ڈی آئی یعنی کہ بیرونی سرمایہ کاری تقریباً 31% کم ہو گئی، اور وہ بھی اب صرف 1.41 بلین ڈالر رہ گئی ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے سائز کے لیے یہ سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران یہ 2.04 بلین ڈالر تھی۔ لوکل انویسٹمنٹ آئے گی تو فورن انویسٹمنٹ آئے گی۔ اس میں 2 چیزیں میں آپ کو ضرور کہوں گا، ٹیکسیشن ہے، انرجی ہے، فائنینسنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں۔ ایک تو جو ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے، ہم اس کو کہتے تو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، بٹ دیٹ ہیز ٹو move in the right direction and in great speed. اور دوسری چیز ہے پالیسی کنسسٹنسی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی اکنامک سروے کی رپورٹ کے مطابق ایف بی آر کی کارکردگی پر بھی کئی سوالات ہیں۔
جولائی سے مئی ایف بی آر نے 11.23 ٹریلین روپیز ٹیکس جمع کیا، جو ٹارگٹ سے 864 بلین روپیز کم رہا۔ میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ 1947 سے دیکھ لیجئے اور اب تک یہ آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے سالوں میں ایکچولی ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا۔ شارٹ فال والی بات ہے وہ تو بالکل درست ہے، بیکاز اٹس فیکچوئل۔ جب بھی کسی آرگنائزیشن کی آپ نے کلچر چینج کرنا ہے، وہ کلچر 1-2 سال میں چینج نہیں ہوتا۔ میں اس ملک کا بہت بڑا ایک ادارہ چلا کر آیا ہوں، مجھے بھی 6-7 سال لگے فار ایگزامپل سفارش کے کلچر کو ختم کرتے ہوئے۔ اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ کہ آپ کہہ دیں اور ختم ہو جائے، تو اس میں تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا سکون اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ملک کے لیے مہنگائی کا خطرہ بھی دوبارہ سر اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے۔ فار ایئر 26 میں، یعنی مئی سال میں 26 مئی معاف کیجیے گا سال 26 تک انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھ کے 11.7% تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ پچھلے چند مہینوں کے مقابلے میں بے شک کافی تیزی سے آگے گئی ہے۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ موجودہ مالی سال پاکستان کی ایگریکلچر گروتھ، زرعی پیداوار صرف 2.9% رہی ہے۔ یہ بھی بہت تشویش کی بات ہے، جبکہ ٹارگٹ 4.5% تھا۔ تمام بڑی فصلوں میں، پاکستان کی تمام ایگریکلچر کی جتنی بڑی بڑی فصلیں ہیں ان کی پیداوار میں بہت کمی آئی ہے، بلکہ انتہائی مایوس کن رہی ہے، یعنی صرف 0.65% رہی، جبکہ ٹارگٹ 6.7% تھا۔ تاہم حکومت اس تصویر کا دوسرا رخ پیش کر رہی ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ضروری تھا، اسی لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے کم ہوا ہے، ترسیلات زر یعنی کہ ریمیٹنسز اور فورن ایکسچینج ریزرو میں بہتری ہے اور اسے وہ بڑی کامیابی قرار دیتی ہے۔ جولائی تا اپریل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں صرف $252 ملین رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی کامیابی بتائی جاتی ہے اور یقیناً یہ ایک امپریسو بات ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جی ڈی پی کے 0.7% تک آ گیا ہے، یہ بھی امپریسو بات ہے۔ ریمیٹنسز میں $4.3 بلین کی ریکارڈ سطح تک پہنچے، یہ بے شک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جبکہ پورے سال میں $41 بلین سے تجاوز ہو جائیں گے ریمیٹنسز، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اس میں بہتری آئے گی۔ اب بے شک اس میں بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ فورن ایکسچینج ریزرو بھی اب $17.2 بلین تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ فیبرری میں 23 میں یہ صرف $2.9 بلین رہ گئے تھے۔ یعنی ایک طرف میکرو اکنامک سٹیبلٹی بہتر ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف گروتھ، ایکسپورٹس، انویسٹمنٹس اور ایگریکلچر جیسے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ اکانومی کا پروڈکٹیو انجن ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلائزیشن خود بخود گروتھ میں بدل جائے گی، یعنی کہ مجموعی ترقی جو ہے قوم کی پیداوار کی وہ اس میں اضافہ ہوگا، ترقی کی پیداوار بڑھے گی۔ بہرحال مختصراً پاکستان اکنامک سروے 25-26 یعنی کہ کرنٹ سروے ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کے خطرات سے نکل کر استحکام ضرور حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی سسٹینیبل گروتھ حاصل نہیں کی ہے، اور یہی فرق آئندہ چند سالوں میں پاکستان کی اکنامک کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرے گا۔ کل بجٹ کا اعلان ہوگا اور ایک نئے سفر کا اعلان ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والا بجٹ پاکستان کی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا، پاکستان کی اکانومی کو اسٹیمولس دینے کا بجٹ ہوگا، پاکستان میں نئے جابز کریٹ کرنے والا بجٹ ہوگا، یا یہ کہ ہم ایک بار پھر وہی IMF کا رٹایا بجٹ پیش کریں گے اور ایک بار پھر اسی قسم کی معاشی اکنامک سروے کی رپورٹ ہم آئندہ سال خدا نخواستہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔